شیخ حماد بغداد کے اندر ایک بزرگ ولی کامل ہوئے، ابتدائی مراحل میں غوث پاک ان کے پاس جاتے تھے، محفل میں جایا کرتے تھے۔ ایک تاجر جس کے پاس 700 دینار کی مالیت تھی، قافلہ تجار ہوا شام کو تجارت کے لیے، شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں وہ تاجر حاضر ہوا، حضور اس وقت لوگ بڑے اچھے تھے، مجھے اجازت ہو، میں تجارت کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیرے لیے بہتر نہیں، تو جائے گا تو قتل ہو جائے گا، وہ خیرہ مال ہوں، تیرا مال بھی لوٹا جائے گا، ایک قتل بھی کیا جائے، تیرے قافلے پر دشمن حملہ کریں گے، تیرا مال بھی لوٹ لیں گے اور تجھے قتل بھی۔ یہ حقیقت اللہ کا ولی جانتا ہے کہ ہمارے جانتے ہیں یہ شام میں جائے گا، قافلہ حملہ کرے گا، یہ قتل کیا جائے گا، اس کا مال لوٹا جائے گا۔ شیخ حماد جانتے ہیں تو مصطفیٰ نہیں جانتے ہیں۔ شیخ حماد جانتے ہیں کہ تیرا مستقبل اچھا نہیں ہے، شام میں تجارت کے لیے جانا اچھا نہیں ہے۔ حضرات جو ہی اجازت لے کر نکلا، چلا تو آگے حضور غوث الثقلین، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے زیارت۔ آپ نے فرمایا کدھر گیا تھا، کیا معاملہ تھا؟ عرض کیا گیا تھا لیکن ماجرا کیا، میرے پاس مالیت ہے 700 دینار کی، شام میں قافلہ جاری جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی چلا جاؤں گا، جا کر تجارت کروں گا، لیکن شیخ حماد نے یہ حکم صادر کیا، تو جائے گا تو قتل کیا جائے گا، قافلہ تجھ پر لوٹ پڑے گی، تو قتل کیا جائے گا، تیرا مال لوٹے گا۔ حضور غوث اعظم آئے، مشکل کشا غوث اعظم، حضور غوث اعظم نے فرمایا، اے تاجر تو جا، سلامتی سے لوٹے گا، مال غنیمت لے کر آئے گا، ان تذهب سالمن وترجع سالمن غانما، جا تو سلامتی سے جائے گا اور تجھے نفع بھی ہوگا۔ لیکن آپ نے فرمایا غور کرو، والزمان علیہ، میں تیرا ضامن ہوں، جا تو، سبحان اللہ، جس کے ضامن غوث پاک ہوں، اللہ کا نبی ہو، میں تیرا ضامن ہوں، تو جا۔ وہ چلا گیا۔ اب غور کرنا، واقعہ پیش آیا لیکن اس کے ظاہر کو تبدیل کیا گیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، شام میں گئے، تجارت کی، 1000 دینار ملا، نفع ہوا، اور حلب ایک جگہ تھی، وہاں پر وہ گیا، ایک جگہ میں اس نے 1000 دینار رکھا، لیکن جب نکلا تو بھول گیا، نسیان طاری ہو گیا۔ جب واپس آیا، نیند نے غلبہ کیا، تھکاوٹ کی، سو گیا، خواب کے اندر قافلہ واپس آ رہا ہے، قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا، سب لوگوں کو قتل کر دیا، جب اس کی طرف آئے ان کا مال بھی لوٹ لیا، جب اس کی طرف آئے تو اس کو بھی قتل کر دیا اور مال لوٹ لیا۔ اسی طرح ڈر کر بیدار ہوا، ڈر کر بیدار ہوا، وہ فوراً یاد آ گیا، میں تو حلب میں گیا تھا، میرا تو 1000 دینار وہاں ہے۔ جب وہاں پہنچا، جس جگہ رکھا تھا، اللہ کے حکم سے، غوث پاک کی برکت سے 1000 دینار وہاں موجود تھا۔ اٹھا کر واپس آیا، قافلہ بغداد کی طرف آ رہا ہے، راستے میں سوچ رہا ہے، شیخ حماد بزرگ ولی کامل ہے، میں ان کی خدمت میں پہلے جاؤں یا حضور غوث اعظم کی خدمت میں جاؤں جنہوں نے میری ضمانت لی ہے، مجھے ضامن بنایا ہے، مجھے حفاظت کی ہے۔ تو بازار کے اندر حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت، حضرت شیخ حماد
نے فرمایا اے شخصا میرے میٹھے ملاقات بعد میں کرنا، پہلے غوث پاک کی خدمت میں۔ کیوں؟ انہوں نے تیرے لیے 17 مرتبہ رب سے دعا کی، یا اللہ اس کو سالم سے لے جانا، سلام سے واپس لانا۔ اس وقت کے تاجر کتنے اچھے لوگ تھے، ولیوں سے نسبت رکھتے تھے، ان سے دعاؤں لیتے تھے اور برکتیں حاصل کیا کرتے تھے۔ انہوں نے 17 مرتبہ تیرے لیے دعا کی ہے، رب نے تجھے سلامتی سے نفع سے واپس اٹھایا۔ یا حضور غوث، جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا شیخ حماد نے جو کہا ہے نا تجھے بتایا نہیں، شیخ حماد نے جو تجھے کہا ہے انہوں نے سچ کہا ہے، میں نے رب سے مانگا ہے، رب سے میں تیرا ضامن بنا تھا، میں نے 17 مرتبہ دعا کی یا اللہ اس کا تاجر کو سلامتی سے لے آنا۔ دعا اثر کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب رب کے ہاں ہم کلام ہونے کے لیے جاتے، ماں زندہ تھی تو بڑے بے فکر ہو کر کلام کرنے کے لیے چلے جاتے۔ رب کا حکم تھا جب مرضی ہو تو آ جانا، دروازے کھلے ہیں موسیٰ کلیم اللہ تیرے لیے، کہے دور پر آ جا۔ جس دن ماں فوت ہو گئی تو اس دن آگے سے آواز آئی موسیٰ کلیم اللہ سنبھالا صبر کر آنا، جو تیرے پیچھے دعا کرنے والی ماں تھی وہ فوت ہو چکی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے دعا کا اثر ہوتا ہے، دعا مؤثر ہوتی ہے۔ اس لیے میرے آقا کا فرمان ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، رب کی تقدیر کو دعا ہی واپس لوٹاتی ہے، تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ کوئی اعتراض کرے رب کی تقدیر کو نہیں بدلتی، قرآن اٹھا کر دیکھو، قرآن میں ہے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں، ان کو اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ جو پہلے گناہ کیے تھے وہ تقدیر سے لکھے گئے ہیں، تقدیر سے لکھے ہوئے رب گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرماتا ہے۔ یہ اثر ہے حضرات گرامی، تقدیر تبدیل لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر جو ہے اس کو دعا رد کرتی ہے۔ دعا بڑا کام، ولی کی دعا، نبی کی دعا، ولی کی دعا، نبی کی دعا بڑا اثر کرتی ہے۔ اب سنیے ایک حدیث سے بات، الا پہلے سنیے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ترجمہ اس کا یہ ہے جو اللہ کے پیارے لوگ ہیں ولی، ان کو نہ دنیا کا کوئی خوف ڈر ہے کہ نہ آخرت کا خوف، وہ بے غم۔ نتیجہ اس کا یہ ہے، قرآن کی تفسیر اٹھا کر خود بھی بے غم ہے، جو ان کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں وہ بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے حضرت ثوبان ایک دن اتنے ابال پریشان ہوئے آپ کی خدمت میں آئے۔ آپ نے فرمایا ثوبان کیوں پریشان ہے؟ اب کہ یا رسول اللہ جب آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم سمجھے جنت میں، ہم بڑے مومن ہیں، بڑے متقی پرہیزگار ہیں، جب یہاں سے نکل جاتے ہیں تو وسوسے سے پڑھتے ہیں، ذہن میں باتیں آتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم تو گئے۔ حضور نے فرمایا، آقا نے فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں آقا نے فرمایا اے ثوبان جس سے تو دنیا میں محبت کرتا ہے قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہم غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، حضور محدث اعظم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، خدا کے نبی سے محبت کرتے ہیں، حضور داتا میری سے محبت کرتے ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا حشر نسب قیامت کے دن ان ولیوں کے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور محدث اعظم پاکستان زندہ باد۔ حضرات گرامی، حضور غوث حدیث پاک سنیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا کی، عشاء کی ٹائم بھی ہو گیا، عشاء کی نماز ادا، دعا فرما اے اللہ تیرا قلبی کو
اسلام کی دولت عطا فرما۔ نبی کی دعا ہے، یہ تیری میری تو دعا نہیں، اس دعا کے سامنے تو حجاب بھی کوئی نہیں، نہ آسمان ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا سیرا عنایت کا چھوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، پڑھی ناز سے جب دعائے محمد۔ ہم تو بار بار یا اللہ قبول فرما، رکاوٹ پڑ جاتی ہے، کبھی وضو کامل نہیں ہوتا، کبھی دعا کامل نہیں ہوتی، آسمان رکاوٹ پڑ جاتا ہے، بدعقلی رکاوٹ پڑ جاتی ہے، پر مصطفیٰ کی ولی کی دعا کے سامنے کوئی رکاوٹ اجابت کہہ دیا میں تجھے سینے سے لگاؤں دولہا، میں تو تیری انتظار کر رہی ہوں۔ حضور نے دعا فرمائی، دیجا حضور نے کیوں دعا فرمائی؟ دیجا کلبی مجوسی بادشاہ تھا، اس کے تابع 700 آدمی مسلمان ہونا تھا، تو تبلیغ اسلام کے لیے حریص تھے۔ حضور نے دعا فرمائی، جب حضور نے صبح کی نماز کا سلام پھیرا تو رب نے فرمایا جبرائیل اپنے جلیل کیا ہو، فرمایا جا میرے محبوب کے دربار میں، محبوب ہم نے تیری دعا کو قبول کر لیا، اور دیجا کلبی آ رہا، یہ بھی بشارت، دیجا کلبی چل پڑا، 700 آدمی کے ساتھ چل پڑا ہے۔ یا رسول اللہ صحابہ کو سمجھا دینا، دیجا کلبی آ رہا ہے، جہالت کے زمانے کی جو باتیں تھی نا، دیجا کلبی کے سامنے ایسی بات آ کر رہا ہے، ابھی وہ آیا نہیں تو پہلے اس کا احترام کرایا، اس کا ایسی بات نہ کر۔ جب آیا تو حضور مسجد نبی میں مصلی پر بیٹھے تھے، سامنے سے وہ 700 آدمیوں کے سامنے داخل ہوئے، بڑا خوبصورت سیاہی حسین و جمیل تھا، پر محبوب کو محبوب تھا۔ علامہ سیوطی فرماتے اتنا حسین تھا کہ حضور کی نظر جب بھی ہوئی تھی دیکھ کلبی کی چہرے، محبوب دربار کا محبوب تھا۔ پڑھتی تو جبرائیل نے عرض کیا، علامہ سیوطی فرماتے ہیں 72 مرتبہ رسول اللہ کا دیدار ہوا، فرماتے ہیں جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا اللہ جب میں بشری شکل میں جاؤں تو مجھے اجازت ہو میں دیجا کلبی کی شکل میں دربار مصطفیٰ میں آؤں، مصطفیٰ کی دیجا کلبی پر پڑھتی ہے کہ مجھ پر نگاہیں۔ اب اپنے نبی کی شان کو دیکھ کر دیجا کلبی، جبرائیل بھی مصطفیٰ کی نگاہ کرم کا طالب ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بار غم مغرق خود یدی سہل لنا اشکا۔ یہ کلبی حضور کے کاندھوں پر ہمیشہ چادر ہوا کرتی، حضور نے چادر اتاری بچھا، اللہ کا نبی جس کے مقابلے میں کوئی نبی شان والا نہیں، رسول شان والا نہیں، فرشتے بھی اس کے طالب ہیں، ساری دنیا اس کی طالب ہے، ساری دنیا اس کی عاشق ہے، ساری دنیا جان نثار ہے مصطفیٰ کی جان پر۔ حضور چادر اتار کر دیجا کلبی کو بچھا، آپ نے اشارہ کیا، ادھر غور کرو، آپ نے اشارہ کیا دیجا کلبی اس کے اوپر بیٹھ گیا، دیجا کلبی حضور کی رحمت کو دیکھ کر، شفقت کو دیکھ کر، کتنا رحیم نبی ہے، کتنا رؤوف اور کریم نبی ہے، مجھے چادر بچھا کر دے رہا ہے، اور کبھی وہ چادر کی طرف دیکھتا ہے کبھی چہرے مصطفیٰ کو۔ اتنا کریم، اتنا شفیع، اتنا رحیم، اتنا کریم، دیجا کلبی نے وہی کام کیا۔ اے غوث پاک کے ماننے والے، محب شاہ پاکستان کو ماننے والے، جو ہمارے سنت و جماعت کرتے ہیں، دیجا کلبی نے وہی کام کیا، چادر کو اٹھایا، اس کو بند کیا، وہ ساتھی اور سر کے اوپر سبحان اللہ، یا رسول اللہ یہ چادر اوپر بیٹھنے کے قابل نہیں، یہ سر کا تاج بنانے کے قابل ہے، یہ سر کا تاج بنانے کے قابل ہے، سر یہ اوپر بیٹھنے کے قابل تو نہیں، یا رسول اللہ۔ آپ جب رکھی نا ساتھ دیجا کلبی آپ کا یا رسول اللہ مجھے فوراً کلمے کی تلقین کی، جب حضور نے کلمے کی تلقین ہے مختصر سا کلمے کی تلقین فرمائی، دیجا کلبی زور سے رویا، حضور نے فرمایا دربار مصطفیٰ مل گیا، نبی کا دیدار ہو گیا، کلمہ نصیب ہو گیا، دین مل گیا،
اسلام مل گیا، اب رونے کی کیا وجہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، میں نے 70 بیٹیاں زندہ درگور کی ہے، 62 سال میری عمر ہے، میں گناہوں میں پر ہوں، میں زمین پر چل نہیں سکتا یا رسول اللہ۔ 70 بیٹیوں، آخری بیٹی تھی، جب وہ اس پہ آئے کوئی دفن کرنے زندہ درگور کرنے تو میری بیٹی بیوہ نے کہا، بیوی نے کہا اس کو آپ لے جاؤ۔ میں لے گیا، گڑا کھودنے لگا، میں نے کہا ابو آپ بادشاہ ہیں، آپ کے ہاتھ بڑے نرم ہیں، مجھے دو کہ میں گڑا کھودتی ہوں، اس کو کیا معلوم کہ مجھے دفن کرنا ہے۔ جب میں نے اس بچی کو کھڑا کیا، بسولا یوں کیا تو اس نے کہا ابو میں تیری بیٹی نہیں ہوں، لیکن مجھے رحم نہ آیا یا رسول اللہ۔ اب بھی اس کی چیخیں میرے کانوں میں آتی ہیں، مجھے زمین پر نہیں چلا جاتا۔ یہ ماحول تھا مصطفیٰ کی آمد سے پہلے، مصطفیٰ نے ماں کو بھی عزت دے دی، بیٹے کو بھی عزت دے دی، باپ کو بھی عزت دے دی، انسانیت کو بھی عزت دے دی، وہ مقام ادا کر دیا۔ آج ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ مصطفیٰ کے دربار سے ملا۔ یا رسول اللہ میں اتنا بلا حضور نے تھوڑا سا فرمایا جبرائیل میرا محبوب جا میرے محبوب جا کر عرض کر دو کہ یہ کلمے کو بشارت سنا دو، ایک دفعہ تیرے کلمہ پڑھنے سے ہم نے 70 بیٹیوں کی زندہ درگور کرنے کے گناہ نہیں معاف کر، 62 سال کی زندگی کے گناہ معاف کر۔ میرا یہ آج تبلیغی نچوڑ ہے، علیحدہ ہو کر بیٹھا کریں، ایک لمحہ بیٹھا کریں، گھنٹہ آدھا گھنٹہ کیا بیٹھا کریں، کلمے کا ذکر کیا کریں، کلمہ بڑی برکت والا ہے۔ دیا گندی کو مشاہدہ سنائی دے خوش ہو جو حضور ہو جو عرض یا اللہ میرے آپ فرمایا میں خدا کی قدرت پر اس کی شان پر خوش ہو کر رو رہا ہوں کہ میرا غلام رات کے اندھیرے میں جب گوشے میں بیٹھ کر اس کلمے کا ذکر کرتا ہوگا رب اس کی کتنے درجے ہوگا۔ حضرات گرامی دعا بڑا اثر کرتی ہے، مصطفیٰ کی دعا نے اثر کیا، دیا کلمی نہ ٹھہرا درمند فوراً دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو گیا، اور 700 آدمی نے بھی کلمہ پڑھا اور دیا کلمی ہمیشہ حضور کی ہمت میں بیٹھا تھا، حضور کی نظریں اٹھتی تھی دیا کلمی کے چہرے پر۔ غوث الورا، غوث الثقلین، محمود سبحانی، قطب ربانی، شاہ باد لا مکانی، شیخ عبدالقادر جیلانی، اللہ نے ان کو بڑا رتبہ دیا۔ آج کی یہ جو حضور کیسے آپ کتب بنے، درست العلم حتی صرف کتبان، میں پڑھتے پڑھتے کتب بن گیا، میں علم پڑھتے پڑھتے کتب بن گیا۔ آپ جب گھر سے نکلتے تھے ایک شخص آ جاتا، وہ حضور کو مدرسے میں لے جاتا، وہاں جب جاتا تو پہلے اعلان کرتا اے طالب علموں سینڈ پر ہو جاؤ تو خطب وقت آ گیا، خطب وقت آ گیا۔ وہ حضور کہتا تھا لیکن میں اس کو پہچانتا نہیں۔ ایک دن میں نے ساتھ بیٹھا تھا، میں نے کہا اور روز مجھے دے بھی آتا ہے بچا بھی آتا ہے، تو اس نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، رب نے میری ڈیوٹی بتائی ہے، روزے پاک سے بھر کے مدرسے پر لے بھی تو جانا ہے اور بچانا نہیں۔ سبحان اللہ